آئیے حضرات گرامی اس درد کو محسوس کرتے ہیں اور ایک اور شاعر سے ملاقات کرتے ہیں. اور اس وقت میں گزارش کرنے جا رہا ہوں جناب خورشید حیدر سے. مظفر نگر کے اس مہمان شاعر کا نام میں نے اچانک اس لیے پکارا ہے کہ یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. مشاعرے کی بڑی بڑی محفلیں ہوں ہندوستان سے لے کر خلیجی ممالک تک، اپنی آواز کی گونج کے ساتھ یہ شاعر اپنے کلام کی خوشبو سے پہچانا جاتا ہے. میں گزارش کرتا ہوں جناب خورشید حیدر سے کہ وہ اپنے کلام سے نوازیں. جناب خورشید حیدر. کہ کبھی جو ان سے ملاقات ہو گئی ہوتی، کبھی جو ان سے ملاقات ہو گئی ہوتی تو آنکھوں آنکھوں میں ہر بات ہو گئی ہوتی. واہ. تو آنکھوں آنکھوں میں ہر بات ہو گئی ہوتی. میں بادلوں پہ اگر تیرا نام لکھ دیتا اوہو تو میرے گاؤں میں برسات ہو گئی ہوتی. واہ. میں بادلوں پہ اگر تیرا نام لکھ دیتا تو میرے گاؤں میں برسات ہو گئی ہوتی. یہ لائٹیں اتنی تیز ہیں کہ یہاں بیٹھنے والوں کے آنکھوں میں درد ہو گیا، اتنی تیز ان کی جو ہے روشنی ہے. بہرحال آپ کے چہرے بالکل نظر نہیں آ رہے ہم لوگوں کو، لیکن یہ ہے کہ بہرحال آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں، یہ ہمارے لیے اچھا ہے. میں ذرا 2 منٹ اور زیادہ لوں گا چونکہ میں یہاں پہلی بار حاضر ہوا ہوں. ملاحظہ فرمائیں کہ چہرہ، بھائی میری طرف متوجہ ہیں آپ، چہرہ، لباس اور نہ گفتار دیکھ کر، چہرہ، لباس اور نہ گفتار دیکھ کر میں دوستی بڑھاتا ہوں کردار دیکھ کر. واہ. یہ پیچھے حضرات جوڑ کے بتائیں ذرا کہ چہرہ، لباس اور نہ گفتار دیکھ کر، چہرہ، لباس اور نہ گفتار دیکھ کر میں دوستی بڑھاتا ہوں کردار دیکھ کر. میں دوستی بڑھاتا ہوں کردار دیکھ کر. ممکن نہیں ہے پانا کسی چیز کا اگر، کیا کہنا، ممکن نہیں ہے پانا کسی چیز کا اگر، کیوں اپنے سر گناہ لیں بیکار دیکھ کر. ممکن نہیں ہے پانا کسی چیز کا اگر، افضل بھائی ممکن نہیں ہے پانا کسی چیز کا اگر، کیوں اپنے سر گناہ لیں بیکار دیکھ کر. صدر علی وقار ڈاکٹر عمار قاسمی صاحب، یہ بھی شعر دیکھیے گا صدر صاحب. اچھا صبر کرنے، یہ صبر کرنے کا یہ طریقہ بھی اچھا ہے. ممکن نہیں ہے پانا کسی چیز کا اگر، کیوں اپنے سر گناہ لیں بیکار دیکھ کر. دل چاہتا ہے دیکھیے اس گل کو بار بار، دیوانہ ہو گئے جسے ایک بار دیکھ کر. دیوانہ ہو گئے جسے ایک بار دیکھ کر، دیوانہ ہو گئے جسے ایک بار دیکھ کر. وہ سنگ دل چلا گئے پھولوں پہ گولیاں، دنیا کا دل لرز گیا اخبار دیکھ کر. واہ 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 واہ. دنیا کا دل لرز گیا اخبار دیکھ کر. اور کچھ شعر سنا دوں بھائی؟ ہاں پڑھیے. ملاحظہ فرمائیں. حاضر کرتا ہوں کہ راہ لمبی ہے میری یاد بھی آ سکتی ہے. تھوڑا غزل کے ماحول میں لانا چاہتا ہوں. راہ لمبی ہے میری یاد بھی آ سکتی ہے، برگ گل اپنی کتابوں میں چھپا کر رکھنا. ناظم اشرف، راہ لمبی ہے میری یاد بھی آ سکتی ہے. سلطان صاحب، راہ لمبی ہے میری یاد بھی آ سکتی ہے، برگ گل اپنی کتابوں میں چھپا کر رکھنا. مجھ سا دیوانہ اگر ضد پہ اتر آیا تو ان کو مشکل ہے نقابوں میں چھپا کر رکھنا. واہ. مجھ سا دیوانہ اگر ضد پہ اتر آیا تو ان کو مشکل ہے نقابوں میں چھپا کر رکھنا. میں نے ایک روز تمہیں چھو کے بھی دیکھا ہے مگر، واہ، خواب کی بات کو خوابوں میں چھپا کر رکھنا. واہ 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 واہ. روز تمہیں چھو کے بھی دیکھا ہے مگر، کیا کہنا، خواب کی بات کو خوابوں میں چھپا کر رکھنا. خواب کی بات کو خوابوں میں چھپا کر رکھنا. میں سیدھے غزل پڑھتا ہوں. ملاحظہ فرمائیں. خورشید بھائی ترنم میں پڑھنا شروع کر دیجیے. کسی کا کل سنوارا جا رہا ہے. ملاحظہ فرمائیں، تھوڑا سا آواز بڑھائیے گا اس کی، میں جہاں تھا والیوم. کسی کا کل سنوارا جا رہا ہے، ہمیں قسطوں میں مارا جا رہا ہے. آواز بڑھائیے ذرا اس کی بہت زیادہ بڑھائے. ملاحظہ فرمائے. کسی کا کل سنوارا جا رہا ہے، ہمیں قسطوں میں مارا جا رہا ہے. قسطوں میں مارا جا رہا ہے. گھٹاؤں میں سیاست ہو رہی ہے.
घटाओं में सियासत हो रही है, हवाओं पर इशारा जा रहा है, हवाओं पर इशारा जा रहा है। किसी की ताजपोशी हो रही है, किसी का सर उतारा जा रहा है। वाह, जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया भाई। अच्छा ये बताइए, रघुवीर नगर के लोग मुझे ये बताएं कि अब आपको अच्छा लग रहा है मुशायरे में? लग रहा है तो ये उठे हुए हाथों को तालियों की गूंज में बदल के एक बार उर्दू एकेडमी के जिम्मेदारों को, भाई प्यारे मियां साहब को, बीएस खान साहब को और तमाम निजामी साहब वगैरह सब जितने भी साथी हैं, इन सबको याद दिलाइए और यकीन दिलाइए कि इनकी जो मेहनतें हैं, ये मुशायरा जो रघुवीर नगर में उर्दू एकेडमी ने किया है, ये इनकी मोहब्बत है, आपने कबूल की। तालियों की गूंज में इस्तकबाल कीजिए। किसी का कल सवारा जा रहा है, बिल्कुल बाबर भाई और प्यार भाई को भी बहुत मुबारकबाद। सॉरी, जा रहा है बाबर साहब कि किसी का कल सवारा जा रहा है, किसी की ताजपोशी हो रही है, किसी का सर उतारा जा रहा है, किसी का सर उतारा जा रहा है। देखिए बहुत आसान है ये पढ़ना, अखबार में या टीवी पे सुनना कि आज सरहद पर हमारा एक जवान शहीद हो गया। सच्चाई ये है, जिस घर का एक ही चिराग था और वो वहां शहीद हो गया, उस घर पर क्या गुजरी। मुलाहिजा फरमा, इस पस मंजर में शेर हाजिर करता हूं, देखिएगा मोहतरम। किसी का सर उतारा जा रहा है, भला कैसे रुके एक मां के आंसू, अब बुढ़ापे का सहारा जा रहा है। वाह 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 वाह। खुर्शीद भाई क्या कहना, जिंदाबाद मेरे भाई, वाह वाह वाह। शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। भला कैसे रुके एक मां के आंसू, भला कैसे रुके एक मां के आंसू, भला कैसे रुके एक मां के आंसू, बुढ़ापे का सहारा जा रहा है। वतन की सरहदों ने खून मांगा, हमें फिर से पुकारा जा रहा है। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। ये तो इजाफा हुआ। हाँ, ये इजाफा है शेर का। वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया आप सभी हजरात का। बहरहाल उर्दू अकेडमी को मुबारकबाद कि एक अच्छा मुशायरा इन्होंने इस इलाके में सजाया, शायद पहला मुशायरा है अरसे के बाद। बहुत शुक्रिया। तो तालियां बजाइए थोड़ा सा और हौसला बढ़ाइए हम लोगों का भी और सभी शोरा कराम का। मुलाहिजा फरमाएं, वतन की सरहदों ने खून मांगा, वतन की सरहदों ने खून मांगा, हमें फिर से पुकारा जा रहा है, हमें फिर से पुकारा जा रहा है, हमें फिर से पुकारा जा रहा है। अब ये शेर थोड़ा सा अलग हटके मुलाहिजा फरमाए, ये शेर खासतौर से सुने। हमें फिर से पुकारा जा रहा है, बनाकर चांद तारे जहां में, बनाकर चांद और तारे जहां में, बनाकर चांद और तारे जहां में, तेरा सदका उतारा जा रहा है। अरे वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। बनाकर फिर हाजिर करता हूं, बनाकर चांद तारे जहां में। खुर्शीद भाई शेर कहां पहुंच गया यार, क्या कहना। बहुत शुक्रिया, आपने पहुंचा दिया भाई, कहां पहुंच गया ये शेर। वाह सुल्तान साहब, यार फिर पढ़ो ये शेर। बनाकर
صدقہ اتارا جا رہا ہے، تیرا صدقہ اتارا. شکریہ نظامی صاحب، اشرف نظامی. آداب، بہت شکریہ اشرف نظامی صاحب، بہت میں آپ کا تہ دل سے متشکر ہوں. آپ نے کیا یار، کیا کہاں پہنچ گئی میری جان بات. واہ واہ. میں حاضر کرتا ہوں. بنا کر چاند اور تارے جہاں میں، بنا کر چاند اور تارے جہاں میں، تیرا صدقہ اتارا جا رہا ہے، تیرا صدقہ اتارا جا رہا ہے. بھائی افضل بھائی، غزل کا شعر ہو گیا، ملاحظہ فرمائیں. قاسمی صاحب بڑے دیرینہ میرے مراسم، ملاحظہ فرمائیں. خاص طور سے شعر حاضر کرتا ہوں، غزل کا شعر. اچھا غزل کے معنی آپ جانتے ہیں، ملاحظہ فرمائیں. تیرا صدقہ اتارا جا رہا ہے. سنیے محترم کہ قسم ایمان کی وہ کھا رہے ہیں. بھائی جو لوگ کھڑے ہیں آپ بھی سنیے، ملاحظہ فرمائیں. ندیم بھائی شعر سنیے، دیکھیں مولانا ناظم اشرف صاحب. قسم ایمان کی وہ کھا رہے ہیں، قسم ایمان کی وہ کھا رہے ہیں، مگر ایمان ہمارا جا رہا ہے، مگر ایمان ہمارا جا رہا ہے. بھائی ہمارے چودھری صاحب کہاں ہیں؟ کہاں؟ بھائی واہ چودھری صاحب، خدا کی قسم آدھی کی برکتیں ہیں. تیرا صدقہ اتارا جا رہا ہے، یقیناً وہ زبان رکھتے ہیں لیکن ہمیں نظروں سے مارا جا رہا ہے، ہمیں نظروں سے مارا. خورشید حیدر صاحب سے میں نے کہا ادھر کہاں آگے تم یار، تمہیں خود پھر سے پکارا جا رہا ہے. تو چلو مائک پہ آ جاؤ. ایک غزل اور سنتے ہیں خورشید حیدر صاحب سے. اگر آپ نے ایسے ہی اسی موڈ میں اگر آپ رہے تو واقعی خورشید حیدر سے ایک بہت خوبصورت سی غزل ہم سنیں گے. اور میں بارہا انہیں مشاعرے لوٹتے ہوئے دیکھتا ہوں، آج پھر یہ اسی انداز میں دھیرے دھیرے آپ کے دلوں کے قریب پہنچ گئے ہیں. آپ نے ذرا سا ان کا اور ساتھ دیا تو یہ بالکل آپ کے دلوں میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے. اس یقین کے ساتھ خورشید حیدر صاحب ایک بار پھر مائک پر ہیں اور اپنی غزل سے نوازیں گے. ایک مطلع اور 2-3 شعر کے لیے. اچھا تو ہمارے چودھری صاحب ہیں، اردو اکیڈمی سے وابستہ ہیں، ان کی پسند ہیں وہ 2-3 شعر، اس میں مطلع تو بہت خراب سا ہے. تو اس سے پیشتر میں اس غزل تک آنے کے لیے، ان اشعار تک آنے کے لیے 2-3 شعر بس، زیادہ نہیں. ملاحظہ فرمائیں چونکہ اس علاقے میں میری پہلی حاضری ہے اور طبیعت بڑی مزمحل سی تھی. ندیم بھائی نے پڑھا کے مجھے سب پڑھوا کے بڑا احسان کیا ہے، ورنہ جیسے وقت پڑھتا شاید یہ بھی نہ پڑھ پاتا. بہت شکریہ، آپ نے ہمت بڑھائی، میں آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں. ملاحظہ فرمائیں، یہ آپ کے لیے نئے ہوں گے. کس نے سوچا تھا اپنے گھر ایسے بھی منظر ہوں گے، کس نے سوچا تھا اپنے گھر، کس نے سوچا تھا اپنے گھر ایسے بھی منظر ہوں گے، ہونٹوں پر شمشیر بغاوت ہاتھوں میں خنجر ہوں گے. واہ واہ واہ. ہونٹوں پر شمشیر بغاوت ہاتھوں میں خنجر ہوں گے. کس نے سوچا تھا اپنے گھر ایسے بھی منظر ہوں گے، ہونٹوں پر شمشیر بغاوت ہاتھوں میں خنجر ہوں گے. ہونٹوں پر شمشیر بغاوت ہاتھوں میں خنجر ہوں گے. غیر پروں پر اڑ سکتے ہیں حد سے حد دیواروں تک. شعر دے کے جا رہا ہوں، اس علاقے کو ملاحظہ فرمائیں. غیر پروں پر اڑ سکتے ہیں حد سے حد دیواروں تک، عنبر پر تو وہی اڑیں گے جن کے اپنے پر ہوں گے. عنبر پر تو وہی اڑیں گے جن کے اپنے پر ہوں گے. واہ واہ واہ. شکریہ.
खुर्शीद भाई, ये हमारे दोस्त हैं सरताज साहब, ये बहुत दूर से 250 किलोमीटर 300 किलोमीटर का सफ़र बेचारे करके आए हैं। एक गज़ल के लिए इन्होंने बहुत देर से मेरे पास कई पर्चे भेजे हैं। ज़रा देर लगेगी, आपकी एक बड़ी शाहकार गज़ल है, अगर यार मूड में पढ़ दोगे तो काम बन जाएगा और ये रघुवीर नगर के लोग भी याद रखेंगे। ये मुशायरा और ज़्यादा कामयाबी की मंजिलों के करीब पहुँचेगा, इस उम्मीद के साथ। वक्त ज़्यादा हो जाएगा और आप पढ़ दीजिए, हाजिर करता हूँ बीच बीच में मैं हाजिर कर देता हूँ, छोड़ छोड़ के पढ़ दीजिए। अच्छा, किसने सोचा था अपने घर ऐसे भी मंजर होंगे, होंठों पर शमशीर बगावत, हाथों में खंजर होंगे, गैर परों पर उड़ सकते हैं हद से हद दीवारों तक, अंबर पर तो वही उड़ेंगे जिनके अपने पर होंगे। सिर्फ एक शेर, ये मिट्टी ये मिट्टी हसास बहुत है, सर पर कर्ज नहीं रखती। वाह, ये मिट्टी हसास बहुत है, सर पर कर्ज नहीं रखती। ये मिट्टी हसास बहुत है, सर पर कर्ज नहीं रखती। जिन खेतों में सर बोए हैं उनमें पैदा सर होंगे। वाह 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 वाह। जिन खेतों में सर बोए हैं उनमें पैदा सर होंगे। वाह वाह, बहुत शुक्रिया। अच्छा मैं वो गज़ल पढ़ देता हूँ बहुत जल्दी, 3-4 शेर आपकी फरमाइश है, उससे ज़रा माहौल के लिए मैं 2 शेर। तेरे गुलशन में अगर रात की रानी होगी, क्या कहना, तेरे गुलशन में अगर रात की रानी होगी, मेरे खेतों में भी सरसों पे जवानी हो। वाह 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 वाह, मेरे खेतों में भी वाह वाह सरसों। तो उस गज़ल के लिए ये मतलब पढ़ना पड़ा मुझे एक शेर कि मेरे खेतों में भी सरसों पे जवानी होगी, जो रिसाला वो पढ़ा करते हैं छुप छुप अक्सर, जो रिसाला वो पढ़ा करते हैं छुप छुप, जो रिसाला वो पढ़ा करते हैं छुप छुप अक्सर, उसमें मजबूर मोहब्बत की कहानी होगी, उसमें मजबूर मोहब्बत की कहानी होगी। बहुत शुक्रिया। मतलब शेर मैंने इसलिए पढ़ा कि उनकी गज़ल के 2-3 शेर हैं, फरमाइशी मैं पढ़ देता हूँ। खुशियों के तराने में जरा देर लगेगी। सुनिए भाई, जी लगा के सुन लीजिए ये गज़ल। खुशियों के तराने में जरा देर लगेगी, रूठे हैं मनाने में जरा देर लगेगी। वाह वाह वाह। खुशियों के तराने में जरा देर लगेगी, रूठे हैं मनाने में जरा देर लगेगी, रूठे हैं मनाने में जरा देर लगेगी। अब मैं शेर हाजिर करता हूँ, मेरी नज़र में बहुत अच्छा शेर है, आप क्या कीमत लगाते हैं इंशाल्लाह आप महसूस होंगे। देखता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाए। नूरी परवीन, तुमने एक शेर मेरी नज़र किया था, ये शेर मैं तुम्हारी नज़र करता हूँ। रूठे हैं मनाने में जरा देर लगेगी, तुम सामने आ जाओ तो आंखों में बिठा लूं, तुम सामने आ जाओ तो आंखों में बिठा लूं, तस्वीर बनाने में जरा देर लगेगी। वाह 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 वाह। तस्वीर बनाने में जरा देर लगेगी, तुमने जो इशारों में कोई बात कही थी, तुमने जो इशारों में कोई बात कही थी, वो बात भुलाने में जरा देर लगेगी। वाह वाह वाह। ये दर्द जिगर तो मेरे अपनों ने दिया है, ये दर्द जिगर तो मेरे अपनों ने दिया है, ये दर्द छुपाने में जरा देर लगेगी। वाह वाह वाह। ये दर्द 3 शेर पढ़ता हूँ बहुत जल्दी जल्दी। हाँ मैं वो शेर पढ़ता हूँ कि ये दर्द छुपाने में जरा देर लगेगी। चौधरी साहब, तोहमत का लगाना बड़ा आसान है, लेकिन तोहमत का
جان ہے لیکن دستار بچانے میں ذرا دیر لگے گی. واہ 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 واہ. دستار بچانے میں ذرا دیر لگے واہ واہ گی. واہ واہ. بستی کے جلانے کو تو ایک پل بھی بہت ہے. بستی کے جلانے کو تو ایک پل بھی بہت ہے. بستی کے جلانے کو تو ایک پل بھی بہت ہے. بستی کو بسانے میں ذرا دیر لگے گی. بستی کو بسانے میں ذرا دیر لگے گی. آخری شعر ہے, اہل دل تشریف فرمائے, ملاحظہ فرمائے یہ آخری شعر کہ بستی کو بسانے میں ذرا دیر لگے گی. مستحسن بھائی, ذرا دیر لگے گی. بیٹا میرا دھن کے لیے پردیس گیا ہے, میت کو اٹھانے میں ذرا دیر لگے گی. میت کو اٹھانے میں ذرا دیر لگے گی. خورشید بھائی, یہ بڑی مشکل سے بہت دیر سے ایک شخصیت کو میری آنکھیں تلاش کر رہی تھی. چچا نور عالم صاحب بہت دیر بعد پکڑے گئے ہیں. ایک شعر میں آپ کی غزل کا شعر ان کی نظر کرنا چاہتا ہوں. گزارش میری, آپ پڑھ کے سنا دیجئے کہ یہ زخم جگر تو میرے اپنوں نے دیے ہیں. یہ شعر ذرا پڑھ کے سنا دیجئے اور سارے لوگ مل کے بس میری بات کی لاج رکھ لیجئے گا. اس کو ایسے سن لیجئے گا جیسے پہلی بار سن رہے ہیں. خورشید بھائی, یہ غزل, یہ شعر تم نے جو اشاروں میں کوئی بات کہی تھی وہ بات بھلانے میں ذرا دیر لگے گی. لیجئے نور صاحب, ان کی طرف سے آپ کو نظر کرتا ہوں, آپ کو پہنچاتا ہوں کہ وہ بات بھلانے میں ذرا دیر لگے گی. یہ درد جگر تو میرے اپنوں نے دیا ہے, یہ درد چھپانے میں ذرا دیر لگے گی. یہ درد چھپانے میں ذرا دیر لگے گی. چہرے پہ میرے غم نے بنا دی ہے لکیریں. چہرے پہ میرے غم نے بنا دی ہیں لکیریں. چہرے پہ میرے غم نے بنا دی ہے لکیریں. ہوں کون بتانے میں ذرا دیر لگے گی. ہوں کون واہ واہ واہ. ہوں کون بتانے میں ذرا دیر لگے گی. بازار میں ایک دھوم کھلونوں کی مچی ہے, اب بچوں کو سلانے میں ذرا دیر لگے گی. بچوں کو سلانے میں ذرا دیر. بہت شکریہ جناب